الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ، اے پیغمبر آپ ان کو کہہ دیجئے کہ بھلا بتلاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب اچانک آ جائے یا بتا کر آئے، هل یہلک الا القوم الظالمون، ہلاک صرف ظالم لوگ ہی ہوں گے۔ مکہ کے لوگوں کو جس وقت عذاب کا کہا جاتا تھا کہ اطاعت کر لو وگرنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، تو اول تو اس بات کو ہی نہیں مانا کرتے تھے کہ عذاب آئے گا۔ اگر اس بات کو تسلیم کر لیتے تھے کہ عذاب آئے گا تو پھر یہ کہا کرتے تھے کہ جب عذاب آئے گا تو سبھی پر آئے گا، آپ لوگ بھی ادھر ہی ہیں تو آپ لوگ بھی اس عذاب کا حصہ بنیں گے۔ مشرکین کا یہ خیال تھا۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دی ہے کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو انبیاء کرام کی موجودگی میں اللہ کا ضابطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کی بھی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی اطاعت کرنے والوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ صرف مشرکین، کفار، ظالم لوگوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں انبیاء کرام کے بہت سارے واقعات منقول ہیں، ان سب کے اندر قدر مشترک یہ بات نظر آتی ہے، اور مشرکین مکہ کے ہاں یہ باتیں معروف اور مشہور بھی تھیں۔ مثلا ہود علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ قرآن پاک میں تفصیل سے ہے کہ ان پر 7 دن تک طوفانی ہوا چلتی رہی تھی۔ اب ہوا آپ جانتے ہیں کہ ایسی چیز ہے جب چلتی ہے تو ہر جگہ اس کا اثر پہنچتا ہے، طوفان برپا ہوتا ہے تو ہر چیز کو متاثر کرتا ہے، لیکن وہی مالک ہوا کو بھیجنے والا ہے، وہی ظالموں کو ہلاک کرنے والا ہے، وہی ہود علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو بچانے والا ہے، اس کو سب پر پوری قدرت حاصل ہے۔ ہود علیہ السلام محفوظ رہے، ان کے ماننے والے محفوظ رہے، ہلاک صرف ظالم لوگ ہوئے۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا قرآن پاک میں تذکرہ ہے کہ ان پر صیحہ کا بھی لفظ ہے، رجفہ کا بھی لفظ ہے، چنگاڑ یا زلزلہ، دونوں چیزیں، جس سے لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے۔ آواز بھی ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر سماعت محسوس کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود صالح علیہ السلام بھی محفوظ رہے، ان کے ماننے والے بھی محفوظ رہے۔ ہلاک صرف وہ لوگ ہوئے جو ظالم تھے، کفار تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن پاک میں ہے کہ پتھروں کی بارش کی گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیاں جو لوط علیہ السلام پر ایمان لائی تھیں وہ محفوظ رہے۔ یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کی ایک بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی، وہ حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹیوں کے جرمٹ میں ہونے کے باوجود محفوظ نہیں رہی۔ تو اللہ رب العزت کو اس پر پوری قدرت حاصل ہے، اور انبیاء کرام کے حوالے سے اللہ کا ضابطہ یہی ہے کہ ان کی حیات طیبہ میں، ان کی موجودگی میں جب بھی عذاب آتا ہے صرف ظالم لوگ ہلاک ہوتے ہیں، ان میں سے کا کوئی شخص بھی نہیں بچتا، اور نبی اور نبی کو ماننے والوں کو کسی طرح کا کوئی گزند نہیں پہنچتا۔ فرعون اور اس کی پوری طاقت جس سمندر میں ڈوبی، اسی کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی حفاظت کا ذریعہ اور سبب بنایا۔ تو وہ بہرحال قرآن پاک ایسے واقعات سے بھرا پڑا ہے، تفصیلات سے بھرا پڑا ہے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے جیسے پہلے اللہ کی یہ عادت چلی آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی وہی عادت ہے۔ اگر عذاب آیا صرف ظالم لوگ ہی تباہ ہوں گے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں کو کسی طرح سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، یہ غلط فہمی تم لوگوں کو ذہن سے نکال دینی چاہیے۔ جب انبیاء کرام دنیا سے چلے جاتے ہیں، بعد والوں کے لیے ضابطہ اور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب بعد میں کسی قوم پر، کسی علاقے پر عذاب نازل ہوتا ہے تو سبھی متاثر ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں، گناہ گار بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں باقاعدہ کہا گیا ہے کہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ان کے پاس تم رہائش اور سکونت بھی اختیار نہ کرو، اس لیے کہ جب ان پر عذاب آئے گا تو تم لوگ بھی متاثر ہوگے، تم پر بھی عذاب آئے گا۔ ہاں، آخرت میں اعلان ہوگا کہ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائیں اور وفادار علیحدہ ہو جائیں۔ یہ ضابطہ انبیاء کرام کے بعد کے لوگوں کے بارے میں ہے۔ چنانچہ انبیاء کرام کے بعد ایمانی کمزوری بھی آتی ہے، اعمال کی کمزوری بھی آتی ہے۔ بعد میں ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم پارسا ہیں، ہم معصوم ہیں، ہم سے گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ہم سب ہی گناہ گار ہیں۔ جو لوگ ہم نماز پڑھتے ہیں انہیں اپنی نماز کی کیفیت سمجھنی چاہیے کہ کس طرح کا حشر ہم نماز کا کرتے ہیں، اور جو لوگ نہیں پڑھتے وہ تو بہرحال نہیں پڑھتے۔ یہی حال زکوٰۃ کا ہے، یہی حال روزوں کا ہے، یہی حال حج کا ہے۔ غرض جتنے بھی نیک اعمال ہیں جو ہم کر رہے ہیں، آیا حق بجا لا رہے ہیں یا نہیں، اور جو نہیں کر رہے وہ تو بہرحال نہیں کر رہے۔ ہم میں سے کا کوئی شخص معصوم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر بندہ گناہ گار ہے۔ چنانچہ اکثر و بیشتر یہ جملہ سننے کو ملتا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا ہے، کس جرم کی سزا مل رہی ہے، گناہ تو کوئی نہیں کیا ہم نے، ایسا تو ہم نے کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے یہ سزا مل رہی ہے۔ یہ جملے مناسب نہیں ہیں۔ ہاں، یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے ہی ایسے گناہ ہیں کہ جن کی سزا ہمیں نہیں مل رہی، ان کی بھی ملنی چاہیے تھی۔ اس پر ہمیں توبہ اور استغفار بھی کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ کتنے ہی گناہوں پر اس مالک نے پردہ ڈالا ہوا ہے اور کتنے ہی گناہوں کے وبال سے اس مالک نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ اس لیے انبیاء اکرام کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم معصوم ہیں، محفوظ ہیں۔ تو اس لیے اس دور میں اگر کسی جگہ پر کوئی اللہ کا عذاب آتا ہے، کوئی آفت آتی ہے، تو سبھی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف میں ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی ارشاد فرمائی کہ قرب قیامت میں حبشہ کا ایک حکمران، جس کا قد بھی چھوٹا ہوگا، جس کو ہم ٹھگنا کہتے ہیں، ٹانگیں بھی اس کی ٹیڑھی ہوں گی، وہ کعبے کو گرائے گا اور ایک لشکر لے کر کعبے کی طرف پیش قدمی کرے گا، اور وہ بیضا مقام پر پہنچیں گے، ایک جگہ کا نام ہے، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ اس لشکر کو زمین میں دنسا دیں گے، اور کچھ لوگ آگے نکل جائیں گے جو وہاں دنسنے سے محفوظ رہیں گے، وہ جا کر کعبے کو گرائیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے تو قیامت برپا ہو جائے گی۔ چنانچہ میں نے پہلے بھی ایک درس میں اس موضوع پر بڑی تفصیل سے بات کی تھی کہ کعبہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے جو ہمارے امن کی بھی ضامن ہے اور ہمارے بقا کی بھی ضامن ہے۔ جب کعبہ گرا دیا جائے گا تو پھر کوئی بقا نہیں رہے گی، اس جہان کو ختم کر دیا جائے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اس میں جو اصل بات کہنے کی ہے وہ آگے اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہو سکتا ہے ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں جو مجبور ہوں، وہ شوق سے اس جرم میں شریک نہ ہوں، ان کو زبردستی لایا جا رہا ہو، تو وہ بھی زمین میں دنسا دیے جائیں گے؟ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، دنیا کے اندر جب عذاب آئے گا تو سبھی پر آئے گا۔
ہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائیں گے، جس کی جیسی نیت ہوگی، جس کے جیسے اعمال ہوں گے، وہ اسی گروہ میں شامل سمجھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ جو اس آیت میں منقول ہے، یہ انبیاء اکرام کے زمانے تک کے لیے ہوتا ہے، اور انبیاء اکرام کے زمانے کے بعد کا ضابطہ وہ قرآن پاک کی دوسری آیات میں منقول ہے۔ تو ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اور برائیوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔